السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی تھوڑا سا کر لیتے ہیں ہم نے کہ پچھلا ہم نے کیا پڑھا تھا. اچھا کوئی مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث سے بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اوکے تجوید کے ارکان کون کون سے ہیں جو تجوید کے لیے مین ہوتے؟ کوئی اور بتائیں آپ. جی اسما آپ بتائیں گی؟ جی میم، تجوید کے 4 ارکان ہیں. حروف کے مخارج کا جاننا، حروف کی صفات کو پہچاننا، حروف کے تمام احکامات کو جاننا، اور زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. صحیح الحمدللہ. آج انشاءاللہ آج کی کلاس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج کی جو کلاس ہے وہ ہے لحن کے بارے میں. لحن کہتے ہیں غلطی کو. ٹھیک ہے، لحن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطی کرنا. قرآن پاک میں اکثر جو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لحن. ٹھیک ہے. قرآن مجید کو قواعد و تجوید کے خلاف پڑھنا ٹھیک ہے کیا کہلاتا ہے؟ لحن کہلاتا ہے. اور لحن کی 2 اقسام ہیں. صحیح، لحن جلی اور آج کی جو کلاس ہے وہ ہے لحن جلی اور لحن خفی. لحن کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ لحن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لحن کہتے ہیں غلطی کو. قرآن مجید کو قواعد و تجوید کے خلاف پڑھنا لحن جلی لحن کہلاتا ہے. اور لحن کی 2 اقسام ہیں. اچھا یہاں میں نے لحن جلی لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں لحن ہے. ٹھیک ہے، لحن کی 2 اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ لحن جلی کے لغوی معنی ہے واضح اور بڑی غلطی کرنا، یعنی وہ غلطی جو حرام ہوتی ہے قرآن پاک میں کرنا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ لحن جلی کہلاتی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کے مخارج صفات لازمہ، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. مینس یہ کہ جو مخارج ہوتے ہیں حروف کے، کہاں سے ح ادا ہوتا ہے، کہاں سے عین ادا ہوتا ہے، ان میں غلطی کرنا. صفات لازمہ یعنی کہ جو وہ صفات جو لازمی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. جیسے اگر صاد ہے، ٹھیک ہے، صاد کی صفت کیا ہے؟ اس کو موٹا لازمہ، اس کو اگر آپ باریک کر دیں گے تو وہ سین میں بدل جائے گا. تو یہ غلطی کیا کہلاتی ہے؟ یہ لحن جلی کہلاتی ہے. اور دوسری کیا ہے؟ حرکات میں غلطی یہ کرنا ہے کہ زبر کو زیر کی طرح، زیر کو پیش کی طرح، اس طرح سے آپ نے چینجنگ کر دینا، اسی طرح سے مدور ڈراپ کر دینا. ٹھیک ہے. اور سکنات میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ یعنی کہ ساکن حرف کو آپ متحرک پڑھ دیں، ساکن حرف کو آپ متحرک پڑھیں، یہ بھی غلطی کہلاتی ہے. اور یہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ بڑی غلطی ہوتی ہے، حرام غلطی ہوتی ہے. اب اس کی کچھ مثالیں آپ کو بتائی گئی ہے کہ لحن جلی کی کیا کیا چیزیں آتی ہیں لحن جلی میں. تو نمبر 1 میں کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، جیسے کہ علیمن کو علیمن پڑھنا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں آپ کیا غلطی ہو رہی ہے؟ علیمن کو آپ نے جو علیمن پڑھا، جی کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ بتائے گا کوئی مجھے؟ عین کو حمزہ میں چینج کیا. جی عین کو آپ نے عین کو حمزہ میں.
ٹھیک ہے. اور دوسری مثال کیا ہے, کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا, یعنی کہ جیسے کہ ہے نسیا, یا کو آپ نے کھینچنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا, نسیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ حروف مدہ آپ نے ڈراپ کر دیے, یہ جو الف تھا خالی اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا. یہ بھی کیا کہلاتی ہے, لہن جلی کہلاتی ہے. اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے, میں آپ کو دوں گی دوبارہ, آپ نے مثال اور بھی نکال کے بتانی ہے مجھے, ٹھیک ہے. اور تیسری کیا ہے, کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا, جیسے قولا تھا, آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا, قولا, ٹھیک ہے, لام الف زبر لا, حروف مدہ ایڈ کر دی, مد ایڈ کر دی یہاں پہ آپ نے. دوسرا, متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. متحرک حرف اسے کہتے ہیں جو زبر زیر پیش, ٹھیک ہے, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو اس میں, اور سکون لگا ہوا ہو اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے سوری سکون نہیں, متحرک یعنی زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, یہ سب متحرک میں آ جاتا ہے, اور سکون الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں جو متحرک ہوتے ہیں نا, حرکت سے نکلا ہے, یعنی کہ متحرک وہ ہوتے ہیں جس میں ہماری منہ کی, ہاتھ کی موومنٹ شامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے مثال دیا, حسدن کو آپ نے حسدا پڑھا, سوری حسدن کو آپ نے حسدا پڑھ دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی کہ سین کے اوپر زبر تھا, اور زبر کو ڈراپ کر دیا آپ نے, اور اس کی جگہ آپ نے کیا کر دیا, سکون لگا دیا. تو یہ بھی بڑی غلطی ہے, حرام غلطی ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. دوسری, مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. مخفف یعنی کہ مشدد حرف میں 2 حرف پائے جاتے ہیں, جیسے آپ یہاں دیکھیں اعدت, ٹھیک ہے, یہ یوں تھا اور آپ نے اس کو پڑھ لیا اعدت, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کر دیا آپ نے, ایک ورڈ کو آپ نے ڈراپ کر دیا, مخفف کر دیا. تو یہ بھی کیا ہوتی ہے, لہن جلی کہلاتی ہے. لہن جلی کا حکم کیا ہے اصل میں, اگر یہ غلطیاں آپ سے ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لاگو ہوتا ہے. لہن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے, چاہے جان بوجھ کر ہو ٹھیک ہے. اس کا حکم کیا ہے, لہن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے, چاہے جان بوجھ کر ہو یا سستی و کاہلی سے, دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگا. یعنی کہ نماز میں بھی ہمیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان غلطیوں کے ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ تجوید سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور ان چیزوں کا معلوم ہونا ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم لا علمی میں یہ سب کر رہے ہیں تو کتنے گنہگار ہوں, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ان غلطیوں کو دیکھنا ہے, اور اسی طرح کی کوئی 5 غلطیاں, کتنی ہے 5 ہے, ٹھیک ہے. تو 5 آپ نے اسی طرح کی لکھنی ہے مثال ہے اپنی نوٹ بک پر, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں نوٹ بھی کرتے جائیے, کیونکہ یہ پی ڈی ایف آپ کو بھیجا نہیں جائے گا, ریکارڈنگ تو آپ کے پاس ہوگی لیکن پی ڈی ایف نہیں ہوگا. سو آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہوگی اپنی نوٹ بک پر, ٹھیک ہے. دوسری غلطی ہے لہن خفی. لہن خفی جو ہوتی ہے وہ لہن جلی سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے, اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے, پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی.
اصطلاحی تعریف میں تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، یعنی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں موٹا پڑھنے کا ہو وہ صفات عارضہ کہلاتی ہے، تو اس میں اگر آپ غلطی کرتے نا تو قرآن پاک کی تلاوت میں وہ حسن برقرار نہیں رہتا، تو ان غلطیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے مثال دی ہے یہاں پہ ادغام نہ کرنا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، ملانا، وہ بھی انشاءاللہ آپ قواعد میں پڑھیں گے تو یہ پھر آپ کو انشاءاللہ اچھے سے اس کے پتہ چل جائے گا کہ ادغام ہوتا کیا ہے۔ ویسے کسی کو پتہ ہے ادغام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی ادغام بیسک تجوید، جی ادغام یعنی ملانا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا معلوم میں سے کوئی لیٹر آئے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو وہ ادغام کی پھر دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ادغام مع گنہ، ادغام بلا گنہ۔ شاباش۔ اور دوسری ادغام دیکھیں صرف ان میں نہیں ہوتا ہے، ادغام کے اور بھی قاعدے ہیں، جیسے میم ساکنہ میں ہو گئے انشاءاللہ، اور بھی آپ متقابلین اور مثلین، یہ سارے بھی انشاءاللہ اس ایڈوانس پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ادغام میں آتی ہے، اور ان میں آپ ادغام نہ کریں تو پھر تلاوت میں حسن برقرار نہیں رہتا۔ اور دوسری غلطی کہ بارک اللہ فیکم تسمیہ، وہ غلطیاں جو صرف قرآن کے ماہر قراء ہی جان سکتے ہیں، جیسے حرف را میں زیادہ غیر ضروری تکرار کرنا۔ را کی ایک صفت تکرار، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ تکرار، جیسے آپ لے لیں الرح، بہت زیادہ تکرار جو ہوتی ہے نا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ حسن برقرار نہیں رکھتی پھر قرآن پاک میں، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، درمیانہ رویہ رکھنا ہے نا قرآن پاک کی تلاوت میں بھی، بہت زیادہ ایکسٹریم پر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تیسری کیا ہے غلطی، اس میں یہ غلطی بھی شامل ہے کہ پیش کو پیش اور زبر کے درمیان پڑھا جائے، یعنی کہ پیش، ابھی انشاءاللہ آپ اتمام الحرکات بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ زبر زیر پیش کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیش میں اصل میں نا آپ کے ہونٹ مکمل گول ہو جاتے ہیں، نہ تمام گول ہوتے ہیں، تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے آپ کے ہونٹوں کے درمیان میں جہاں سے آپ کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ آپ اس کو بو ہے، ٹھیک ہے، با پیش بو، آپ اس کو پڑھے بو، ٹھیک ہے، بو، تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، اور یہ لہن خفی میں آتی ہے، آپ کے یہ ہونٹ اگر مکمل گول نہ ہو تو پھر وہ بو جیسے ساؤنڈ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیں لہن جلی اور لہن خفی آپ کو سمجھ آ گئی اچھے سے؟ ہاں جی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لحن کی کیا معنی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں لحن کے کیا معنی؟ غلطی کرنا، غلطی کرنا، شاباش۔ اور لحن کی کتنی اقسام ہے؟ لہن کی دو اقسام۔ اچھا، لہن کی دو کون قسمیں، لہن دو جلی قسمیں؟ اور لہن خفی۔ خفی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ لہن جلی کون سی غلطی کہلاتی ہے؟ جو واضح غلطی ہو، بڑی میں مخارج کی، صفات کی، لازم حرکات۔ صفات لازمہ کی، شاباش، حرکات میں، حرکات اور سکنات میں۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ اور دوسری لحن خفی، لحن خفی کون سی غلطی کہلاتی ہے؟ جو پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی ہو، تلاوت میں پوشیدہ، حسن چھپی ہوئی ہو غلطی۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم۔ اوکے جی، اب ہمارا دوسرا ہے ٹاپک اتمام الحرکات۔ کیا میننگ ہے اس کی؟ حرکات کا پورا کرنا، یعنی کہ یہ کیفیت ہے کہ آپ کی زبر کو پڑھتے وقت، زیر کو پڑھتے وقت، پیش کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کی کس طرح سے ادائیگی ہوتی ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی، یہ چیز بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ زبر میں آپ کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، زیر میں کیسی ہوتی ہے، پیش میں، تو آپ کی تلاوت میں، آپ کی قرات میں حسن پیدا نہیں ہوتا، تو یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا نا لہن خفی میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم پیش میں اگر ہونٹ مکمل گول نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ زبر کی طرح ادا ہوتا ہے، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں
اتمام الحرکات. اچھا جی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا زبر زیر پیش، یہ ہم اردو میں انہیں کہتے ہیں زبر زیر پیش. اصل میں عربی میننگ بھی اس کی. اچھا 5 منٹ آپ لوگ ویٹ کریے گا، میں انشاءاللہ پھر آپ ٹھیک ہے. اچھا جی، زبر کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فتحہ. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم انشاءاللہ قرآن پاک اسٹارٹ دوبارہ پڑھیں گے تو میں زبر زیر پیش نہیں کہوں گی، بلکہ کیا کہوں گی؟ فتحہ، ضمہ اور کسرہ. فتحہ کہتے ہیں زبر کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو. ضاد، میم اور گول تا لکھ سکتے ہیں آپ. آخر میں نے یہاں ہاں لکھا ہوا ہے، گول تا بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ضمہ. اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح سے 2 زبر ہوں گے، 2 زیر ہوں گے، 2 پیش ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ فتحتین. فتحتین میں یہاں لکھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو، ویٹ. کہ کس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ مٹ کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے، فتحتین. صحیح، فتح، تا، یا اور نون. فتحتین. 2 زیر کو آپ کیا کہیں گی؟ کسرتین. ٹھیک ہے، اور 2 پیش کو آپ کیا کہیں گی؟ ضمتین. یعنی کہ سب کے آخر میں کیا آ جائے گا؟ تا یا نون، تا یا نون اور تا یا نون. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. صحیح. تو زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. زیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. اب ہم جب زبر یہ بھی پڑھتے ہیں نا زبر زیر پیش کے ساتھ، کے زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں ہم؟ متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زیر والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. اب یہاں پہ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ فتحہ والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. تو ضمہ والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضموم. صحیح، یعنی کہ پیش والا حرف مضموم. اور کسرہ والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکسور. صحیح، یعنی کہ زیر والا حرف. ایک طرح سے میں نے اردو میں آپ کو بتا دیا. تو یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ فتحہ والے حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں، ضمہ والے حرف کو مضموم کہتے ہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کرتی جاؤں گی فتحہ، ضمہ، کسرہ، تو یہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کسرہ والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور کہتے ہیں. یہ چیز یاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو تجوید کے جتنے بھی ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں گی اس میں زبر زیر پیش کا ذکر نہیں ہوگا. اب فتحہ، ضمہ اور کسرہ کا ذکر ہوگا، یا پھر مفتوح، مضموم اور مکسور کا ہوگا. تو اچھا ہے نا کہ ہمیں عربی بھی آ جائے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے جی، الحمدللہ. اب یہاں پہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ حروف مفتوح کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ زبر والا حرف، فتحہ والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے. قاری پر واجب ہے کہ وہ زبر یعنی کہ فتحہ والے حرف کے لیے اسی طرح منہ کھولے جس طرح الف کو پڑھتے وقت منہ کھولتا ہے. یعنی کہ آپ جب پڑھتے نا با الف زبر با، سب پڑھ کے چیک کریں کہ آپ کا منہ کس طرح سے کھل رہا ہے. با اوپر کی سائڈ پہ کھل رہا ہے، با. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کھینچ کے پڑھیں با. صحیح، یعنی کہ زبر کو لمبا کر دیں. اس سے زبر کو جب ہم لمبا کرتے ہیں حروف مدہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ 2 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. لیکن زبر میں آپ آدھی حرکت رکھتے ہیں، یعنی کہ 1 کاؤنٹس. آپ زبر کو 1 کاؤنٹ کھینچ کے، یعنی کہ 1 کاؤنٹ کے مطابق تقریباً آپ اس کو پڑھیں گے. جیسے با زبر با، با نہیں کرنا، اور نہ ہی بو نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوا نہیں پڑنی چاہیے آپ کے گالوں میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کی زبان بالکل کیا ہے؟ فلیٹ ہے. آپ کی زبان بھی فلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے سے فلیٹ ہونی چاہیے. ہاں یہ کہ اگر آپ کا حرف موٹا ہے،
جیسے قاف طا با جیم دال، سوری خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ سارے حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں. اگر موٹے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے آپ کا، جیسے قاف زبر قا قا، تو پیچھے سے آپ کی زبان اٹھے گی، آگے سے آپ کی زبان فلیٹ ہی ہوگی. اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے حرف ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان آگے سے اٹھتی ہے، تو وہ صرف دال کو پڑھتے وقت اٹھے گی، لیکن جیسے آپ زبر ادا کریں گے تو آپ کی زبان بالکل فلیٹ ہو جائے گی، بالکل سیدھی ہو جائے گی آگے سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. دوسرا دیکھیں آپ کا ہونٹوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ کھل رہے ہیں. کچھ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں ہونٹ کھولنے میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ تیز آواز سے نہیں پڑھتے. تو قرآن پاک کو جب بھی آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے ایز اے پریکٹس، تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ آئی کہ کیا ہے؟ فتحہ والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ منہ کھول کر. ٹھیک ہے، آپ کے ہونٹ کھولیں گے، جس طرح آپ الف کو پڑھتے ہیں با کر کے. با، الف سے مراد یہاں پہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، اب چلتے ہیں ہم دوسرے میں. صحیح، اب آتا ہے ضمہ والا حرف، یعنی کہ حروف مضموم. ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے، حروف مضموم. یہاں پہ کیا ہے؟ ضمہ والے حرف کو بولتے ہوئے اپنے دونوں ہونٹوں کو ویسے ہی ملائیں جیسے واو کو بولتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی کہ ملاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، آپ کو ہونٹ بھی دکھائے جا رہے ہیں. صحیح، یہ دیکھیں ہونٹوں کو کس طرح انہوں نے گول کیا ہوا ہے. بو، آپ پڑھیں بو، اور آپ نے ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف نکالنا. وہ اگر آپ نے ہونٹوں کو آگے کی طرف نہیں نکالا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بو والا ساؤنڈ ہو جائے گا. بو، آپ نے مکمل ہونٹوں کو آگے کی طرف نکالنا ہے. بو، چو، سو، جو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو گول کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں پکچر میں، یہاں پہ جب آپ پڑھ رہے ہیں بو، تو پیچھے سے آپ کی زبان کا تھوڑا سا حصہ اونچا ہو رہا ہے. تو یہ پیش کو پڑھتے وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کے منہ کی جب آپ کیا کرتے ہیں؟ پیش کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، یہ سمجھ آیا آپ کو حروف مضموم؟ جی. ٹھیک ہے، بس ایک کی آواز آئی مجھے، سب کو نہیں سمجھ آیا؟ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، صحیح. اب آتا ہے حروف مکسور. مکسور یعنی کہ کسرہ والا حرف، یعنی کہ زیر والا حرف، جس کے اوپر زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے کسرہ والا حرف؟ کسرہ والے حرف کو بولتے ہوئے نچلے جبڑے کو ایسے ہی نیچے اور زبان کے درمیانی حصے کو ویسے ہی اونچا کریں جیسا کہ یا کو بولتے وقت ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں پکچر میں، آپ کے جو زبان کے درمیانی حصہ نا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. بی، بی، اسمائلی فیس ہو جائے گا. جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں، مسکراتے نا، تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ جبڑے تھوڑے سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں، سوری نیچے کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل اسی طرح سے اپنے جبڑوں کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. بی، بی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے بی، بی، تو یہ الگ ساؤنڈ ہو جائے گا. آپ نے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اپنے جبڑوں کو، اور پھر کیا کرنا ہے؟ زبان کا جو آپ کا درمیانی حصہ ہے وہ خود بخود اٹھ جائے گا بی پڑھتے وقت. بی، ٹی، سی، جی. اگر آپ نے ہونٹوں کو نیچے کی طرف نہیں کیا نا، تو آپ کا جو کسرہ ہے وہ باریک ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں اکثر آپ کو تلاوت میں یہ چیز کہوں گی کہ آپ نے زیر والا حرف، کسرہ والے حرف کو باریک کریں. جو موٹا ہوگا اس کی بات نہیں کری، جو باریک پڑھے جانے والے نا اس کی بات کروں گی کہ کسرہ کو باریک کریں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، اکثر لوگ بسم اللہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. بیس نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ہونٹ اور جبڑا جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ بے کا ساؤنڈ دے رہا ہوتا ہے. تو بے نہیں ہونا چاہیے، بی ہونا چاہیے. جبڑے کو پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیچے کی طرف لے کے جانا. أعوذ صحیح، بالله من الشيطان ٹھیک ہے. الرجيم. یہ کون پڑھا ہے؟ بسم اچھا، 1 منٹ رک دے، میں انشاءاللہ پڑھاتی ہوں سب سے. صحیح، اوکے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے آپ کا حروف الساکن.
کہ اب ظاہر سی بات ہے زبر زیر پیش کو تو آپ نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، اور اگر زبر زیر پیش کو اگر لمبا کرے تو وہ حروف مدہ بن جاتے ہیں، تو یعنی کہ آپ نے زیادہ منہ کھولنا ہوگا حروف مدہ میں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے مدود میں. تو یہ چیز آپ نے الحمدللہ پڑھ لی. اب آ جاتے ہیں حروف الساکن. ساکن حروف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی. اب یہاں پہ آپ اس کی تعریف پڑھیں گے. ساکن حرف اپنے اصلی مخرج سے بغیر کسی حرکت کے نکلتا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر با کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، سکون کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے؟ میں یہاں پہ بتاتی ہوں آپ کو لکھ کے، ویٹ. جیسے یہ ہے با، کھانے جا رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ سکون ہے. دال جیسی شکل ہوتی ہے نا، آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، یہ دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، ایسا کر کے پڑھا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے سکون بیسیکلی. تو اس کو ہے نا بغیر حرکت کے پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے زبر زیر پیش میں پڑھنا ہے نا کہ آپ کے ہونٹ ایسے ہوتے ہیں، آپ کے ہونٹ اس طرح نیچے کی طرف جاتے ہیں، آپ کے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، آپ کے ہونٹ کھل جاتے ہیں. اس میں ہونٹوں کی کوئی کیفیت شامل نہیں ہوتی سوائے 4 جو حروف ہے، با، فا، میم، واو. انشاءاللہ مخرج پڑھیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں آپ کے ہونٹوں کی کیفیت شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ حرف جو ہوتے ہیں یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، یہ حروف با، فا، میم، واو. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم با کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم پڑھتے ہیں حمزہ تا زبر ات ات ات، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے ہونٹ کچھ نہیں ہو رہا، بس یہ ات میں حمزہ کے لیے کھل رہے ہیں کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے بس. اب جیسے آپ نے تا پڑھا تو تا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. بس وہ جا کے آپ کی زبان کی نوک دانتوں کے مخرج پہ جا کے لگ رہی ہے، تا کے مخرج پہ جا کے لگ رہی ہے، بس وہاں جا کے وہ ٹچ ہو رہی ہے. صحیح. یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے ہونٹ کھل رہے ہیں یا آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں یا آپ کے ہونٹ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی کیفیت شامل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو یہی ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بس جا کے مخرج پہ وہ چیز لگتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے آپ کا ساکن حرف ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سکون والے حرف میں کوئی کیفیت آپ کی شامل نہیں ہوتی ہونٹوں کی. یہ چیز سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ چیزیں آپ کو مخرج جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے سے واضح ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے پکچر میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اصل میں ہے فا کا مخرج. پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فا کا مخرج ہے. فا کا مخرج یہ کہ اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں آپ غور سے اگر اس چیز کو، کہ آپ کے جو دانت ہیں اوپر کے وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک گیلا ہوتا ہے اور ایک خشک ہوتا ہے. باہر والا خشک ہوتا ہے اور اندر والا تھوڑا سا تر ہوتا ہے یعنی گیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو گیلا حصہ ہوتا ہے نا اس پہ آپ کے دانت لگتے ہیں اوپر کے. تو اب کیا ہے یہاں پہ جب آپ فا کو سکون یعنی ساکن کر کے پڑھیں گے، حمزہ فا زبر اف اف، تو بس وہ دانت جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں پہ جا کے لگ جائیں گے. صحیح. یہ آپ کی جو ہوگی نا مخرج سے آپ کا حرف ادا ہو جائے گا بس، اور کوئی کیفیت نہیں ہوگی. الحمدللہ. یہ آپ کے اتمام الحرکات ہو گئی. بس ایک تنبیہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. صحیح. تنبیہ کیا ہے؟ ضمہ ایک چھوٹا سا واو ہوتا ہے، ضمہ می کے. یہاں پہ اب آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے اس پوری ڈیٹیل میں ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں پھر انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں اس کو. ضمہ ایک چھوٹا سا واو ہوتا ہے، کسرہ ایک چھوٹی سی یا ہوتی ہے، اور فتحہ ایک چھوٹا سا الف ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے با الف زبر با، ٹھیک ہے، کھینچ رہے تھے اس کو اور کیا کر رہے تھے منہ زیادہ کھول رہے تھے. اب اس کو اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی 2 کاؤنٹس ہم کھینچ رہے تھے با، اس کو اپنے 1 کاؤنٹ یعنی کہ جب آپ زبر کو صرف پڑھیں گے با زبر با، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس کے جو آپ کھینچ کے پڑھیں اس کو آپ کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، بغیر کھینچے اس کو منہ کھول کے پڑھیں گے. بس یہی کہہ رہے ہیں کہ الف کو کے کاؤنٹس کو آپ کم کر دیں، یعنی 2 کاؤنٹس کو آپ ایک کاؤنٹ کر دیں تو پھر وہ کیا آ جائے گا، چھوٹا سا الف ہو جائے گا. اسی طرح سے ضمہ ایک چھوٹا سا واو ہوتا ہے، مینس کہ یہ کہ اگر واو میں
वाव मद्दा में हम 2 काउंट्स खींचते हैं, एक काउंट को कम कर दे तो एक काउंट बचेगा। आपने दम्मा यानी कि पेश को इसी तरह से पढ़ना है, बा पेश बू, बू खींच के नहीं पढ़ना, ठीक है, बू, सही। इसके बाद क्या है, कसरा एक छोटी सी या होती है, यानी कि आप जब जेर को पढ़ेंगी तो आपने बी खींच के नहीं पढ़ना, वो या मद्दा हो जाएगा, ठीक है। 2 काउंट्स को आप कम करें, 1 काउंट खींचेंगे इसको, यानी कि 1 काउंट पढ़ेंगी बी, बाजे बी, ठीक है। तो ये इतना सा ही पढ़ा जाएगा, जबर जेर पेश फतहा दम्मा कसरा, ठीक है। इसीलिए इन हरकत की आवाज हुर्फ मद्दा में से अपनी असल आवाज के मुताबिक हुआ करती है, यानी कि आप देख रहे हैं ना, हुर्फ मद्दा और जबर जेर पेश की आवाज तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन कुछ फर्क है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हो सका तो पढ़ेंगे, वरना फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे वो क्या चीज होती है जिसकी वजह से इनमें फर्क पाया जाता है। इनका जमानी दौरानिया कम होता है, यानी कि 2 काउंट्स आप इसको नहीं पढ़ेंगे, 2 अलिफ की मिकदार आप इसको नहीं खींच के पढ़ेंगे, बल्कि 1 अलिफ की मिकदार सॉरी 1 अलिफ से कम करके पढ़ेंगे। दूसरा, चुनांचा मुतहर्रिक हर्फ को बोलते वक्त हम, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 काम लिखे थे, बट वो दूसरा जो काम था ना वो आपको भी बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो चीज आपने पढ़ी भी नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जब आपको मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि दूसरा काम क्या था जिसकी वजह से वो मैंने पहले लिखा नहीं। पहला पढ़ लेती हूँ मैं और उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम हर्फ को इसके असली मखरज से इसमें ज्यादा वक्त दिए यानी कि खींचे बगैर निकालेंगे, यानी कि जबर जेर पेश को उसके असल मखरज से, यानी कि बा का जो मखरज है वहां से बा को हम अदा करेंगे और उसको खींचे बगैर पढ़ेंगे, जबर को हम खींचे बगैर पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा ना कायदे में कि जबर जेर पेश को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए और बगैर मजहूल पढ़े पढ़ना चाहिए, ठीक है। खींच के पढ़ना क्या होता है कि बा खींच दिया, और झटका देना क्या होता है, जैसे बा जबर बा, ये झटका होता है। आपने दरमियाना रखना है, कैसे, बा जबर बा, बस। और मजहूल पढ़ना क्या होता है, जैसे मैंने अभी बिस्मिल्लाह का आपको बताया कि बी की जगह आप पढ़े बे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो ये चीज होती है गलत, इससे आपने बचना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, इत्मामुल हरकात और लहन, जी जी, जी जिसको मैम। समझ आ गई वो हैंड रेस करिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी इस बारे में, ठीक है। और दूसरा, आप लोग को असाइनमेंट में दूंगी मैं, साथ साथ उसको भी आपने फिल करते जाना है, ये इसलिए ताकि जो जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है, अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह मुल्क, ठीक है। हमारी सूरह मुल्क की कितनी आया हो चुकी थी, मैम 5 आया। 5 हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस की सबने, कारी अमन और कारी इब्राहिम के साथ, जी ठीक है। ये आपकी अमानत होगी और ये आपने लाजमी करनी होगी, ठीक है। मोमिन अमानत में खयानत नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम आया नंबर 6 से इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मैं अभी किसी का नाम, एक का नाम लूंगी, उसने मुझे तारुद और तस्मिया सुनानी होगी और बाकी सब अपने माइक म्यूट करके पढ़िएगा, ठीक है। फरजाना जब्बार आप पढ़िएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم ठीक है। यहाँ पे रॉ में थोड़ा सा टाइम देंगे हम, अर्रहमानिर्रहीम, الرحمن الرحيم ठीक है, शाबाश। अब बम्मा फतहा और कसरा की कैफियत को याद करते हुए आपने तिलावत करनी है, ठीक है। वलिल्लज़ीन कफरू,
جی پڑھیے, تھوڑا توڑ توڑ کے میں پڑھاؤں گی, ٹھیک ہے. جی فرزانہ جبار پڑھیے گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, شاباش. واو میں آپ کے ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ واو کا مخرج ہی یہی ہے. اور دوسرا جب آپ زبر پڑھیں گی وا وا تو پھر کیا ہو جائیں گے, آپ کے ہونٹ بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور کھل جائیں گے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, 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 شاباش. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, عَذَابُ جَهَنَّمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ, عَذَابُ جَهَنَّمَ حانی ہا, جہنم, جہنم ہا بہت زیادہ سینے کی سائڈ سے نہیں, آپ نے حلق کی سائڈ سے نکالنا ہے. جہنم, جہنم یہ بھاری ہو رہا ہے ہا, ہلکا کریں. جہنم, جہنم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بربهم عذاب جهنم بربهم عذاب جهنم, بربهم عذاب جهنم یہ ہا ہو رہا ہے, ہا, جہن نہیں, جہنم, جہنم ہا بڑا ہا, ہا ہا نہیں, ہا, ہا ہاں, جہنم, جہنم ہاں. جتنا آپ منہ کھولیں گے نا اپنا, اتنا آپ کا ہا جو ہے نا وہ باریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہا موٹا حرف نہیں ہے, ہا باریک ہے, اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. جہنم, جہنم ٹھیک ہے, بہتر الحمدللہ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وبئس المصیر ٹھیک ہے, صاد تھوڑا سا موٹا ہوگا. مصیر, مصیر وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وبئس المصیر ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو را ہے نا, وقفاً ہم اس کو ہم باریک کر دیں گے. مصیر کر کے نہیں پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. مصیر, ٹھیک ہے, را باریک ہو جائے گا وقفاً, ٹھیک ہے. نیکسٹ اسما آپ پڑھیے گا آیت. اِذَا أُلْقُوا, اذا القوا سیٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. زال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اِذَا أُلْقُوا, اذا القوا بس یہ جو مد ہے اس کو ہم 3 کاؤنٹس کھینچیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ فنگر کے مطابق آپ دیکھ لیں, 3 فنگر کو آپ جب کھولیں گے تو وہ 3 کاؤنٹس ہو جائے گا. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا, اذا القوا فيها سمعوا لها سَمِعُوا لَهَا, سمعوا لها عو عو او نہیں, عو, سَمِعُوا لَهَا, سمعوا لها او دیکھیں آپ یہاں پہ کیا غلطی کی آپ نے, او کیا ہوا, او کیا ہو گیا, کیا غلطی ہوئی ہماری. زبر آ گیا او وہ کیا ہو گیا, آپ نے پیش کو زبر کی یعنی کہ فتحہ کو آپ نے ضمہ کے قریب پڑھا, صحیح. تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. سَمِعُوا لَهَا, سمعوا لها
नहीं, होठों को खोलेंगे नहीं। देखिए पेश में हमने पढ़ा है होठों को गोल कर देंगे हम, तो आप जैसे ही आइन पढ़ेंगे आपके होंठ गोल हो जाएंगे। समीउ, औ नहीं, समीउ लहा। समीउ लहा, हाँ दोबारा पढ़िए, समीउ लहा। समीउ लहा, बारकल्लाहु फीकुम। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़ा। इज़ा उल्कू फीहा समीउ लहा शहीका। अब देखिए का नहीं होगा यहाँ पे, क या कौफ के साथ जो ये अलिफ आ रहे हैं ना खाली, ये होता है अलिफ मदा। अब इस अलिफ मदा को आप क्या करेंगी, खौफ मोटा पड़ा जाता है इसलिए इस अलिफ मदा को भी आप मोटा कर देंगी। शहीक़ा। शहीको, बारकल्लाहु फीकुम। शहीक़ा वहिय तफूर। शहीका वहिय तफूर, शहीक़ा वहिय तफूर। शहीका वहिय तफूर। ठीक है, अजान हो रही है, फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ दोबारा। ठीक है, अस्मा पढ़िएगा आयत का लास्ट हिस्सा। शहीक़ा वहिय तफूर। शहीका वहिय तफूर। वक्फन यहाँ पे रॉ मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप अपने पास लिखें। कुरान पाक मैंने कहा ना कि जब भी आप क्लास के दौरान कुरान पाक लेंगी साथ में पेंसिल भी होनी चाहिए, तो पेंसिल से आप छोटा सा लिख लें या फिर आप लिख लें आपको ऊपर मोटा। ठीक है, सही। नेक्स्ट पढ़िएगा फिशा आप। तकादु तमय्यजु। तकादु तमय्यजु, तकादु तमय्यजु। तकादु तमय्यजु, याजू नहीं, ठीक है, या को हम खींचेंगे नहीं, या के ऊपर जबर है। तमय्यजु। तमय्यजु, शाबाश। तकादु तमय्यजु मिनल गयज़। तकादु तमय्यजु मिनल गैज़, मिनल गयज़। मिनल गैज़, ठीक है, वा देखें यहाँ पे मोटा पढ़ा जाता है वा हमेशा, तो वक्फन आप क्या कर देंगी, वा को मोटा पढ़ेंगी। गयज़, गैज़, ज नहीं। ठीक है, वा के लिए आपके जो मोटा, जब आप किसी भी हर्फ को मोटा करेंगी तो आपकी जबान का जो पीछे का हिस्सा है यानी कि जड़ की साइड वाला वो उठ जाएगा ऊपर की तरफ। आपका जो हर्फ है वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। जबान को बिल्कुल फ्लैट नहीं रखिए, आगे से तो फ्लैट, आगे से आपकी जबान है ना वो वा के मखरज पे लगेगी। ठीक है, और पीछे से क्या हो जाएगी, पीछे से आपकी जबान उठ जाएगी। वा का मखरज क्या है जी, बेसिक तजवीद वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं, बताएं जरा मुझे वाव का मखरज। तस्मिया, अस्मा जी, फिशा आपने भी मैम पढ़ा हुआ है। जी जी बताइए अस्मा। मैम किसका मखरज? वाव का। मैम जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के किनारों से लगे तो अदा होती है। शाबाश, बारिकल्लाहु फीकुम। आपकी जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के किनारों पर लग जाएंगी और पीछे से आपकी जबान की जड़ उड़ जाएगी, वाव मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए मीनल गयज़। मिनल गैज़, ठीक है, बेहतर है, और इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक प्रैक्टिस है, करनी है। अब कुल्लमा उल्किय फीहा। कुल्लमा उल्की फीहा, कुल्लमा, काफ को बारीक रखिए, कौफ की तरफ नहीं जाएगा। कुल्लमा, कुल्लमा
यहाँ पे माँ को 3 काउंट्स खींचेंगे आप, ठीक है, ये छोटी मद है ना, इसको आप 3 काउंट्स खींचते हैं, यानी कि 3 हरकत के बराबर। 3 दफा आप बा पढ़ते हैं ना, उतनी दफा आपने इस मद को आपने पढ़ना है, यानी कि 3 हरकत के बराबर, ठीक है, या 3 काउंट्स आप बोलते हैं, या 3 फिंगर्स, 1 2 3, तीनों फिंगर जब खुल जाएगी तो आपने 3 काउंट इसको पढ़ लिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कुल्लमा उल्किया, कुल्लमा उल्किया की नहीं, की उल्किया, उल्किया कौफ आपका काफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये लहने जली हो गई, आपने कौफ को काफ की तरफ माइल कर दिया, ये चीज आपने बचना है इससे। दोबारा उल्किया, उल्किया की नहीं, पीछे की तरफ जाएं, और उल्किया, उल्किया की 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 नहीं, की, की ठीक है। आपके जो तालु है ना, आपके तालु के 2 हिस्से होते हैं, एक सख्त होता है, एक नरम होता है। जबान की जड़ जहाँ होती है ना, उस तरफ आपका तालु का नरम हिस्सा होता है, उस हिस्से पर सिर्फ को लगाना है, सख्त पे लगा होगा। उल उल्किया पढ़े? कुल्लमा उल्किया। जी, आपकी फिर आवाज नहीं आ रही है। अभी अब आ रही है आवाज? अभी अब आ रही है? हेलो जी जी आ रही है, कुल्लमा जी आ रही है, उल्किया। पढ़िएगा। हेलो थोड़ा नेट इशू हो गया था यहाँ पे, वेट में दोबारा लगाती हूँ। आया नंबर 8, ईशा आ गई। ठीक है, अस्मा जब तक आप पढ़िएगा। अस्मा आपने पढ़ लिया है ना? जी मैम। ठीक है, तस्मीया आप पढ़िएगा। इस आया को कंप्लीट करते हैं जब तक फिशा आ रही है। जी मैम। ठीक है,
تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ٹھیک ہے سانس پھول رہا تھا آپ کا سألہم تک پڑھیے دوبارہ سے كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير شاباش بارک اللہ فیکم یہ جو میم ساکنہ آ رہے ہیں نا اس کو بھی آپ تھوڑا سا ٹائم دے کر پڑھیے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير شاباش بارک اللہ فیکم اچھا جن کا نام میں نہیں لے رہی نا انہوں نے بھی پڑھنا ہے لیکن مائک کو میوٹ کر کے ٹھیک ہے نا تاکہ پریکٹس ہوتی رہے ساتھ صحیح ام ایمن اب آپ پڑھیے گا آیہ نمبر 9 جی قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قولو قاف دیکھیں یہاں پہ کیا ہے موٹا حرف ہے الف بھی اس کے ساتھ موٹا ہو جائے گا قولو دوبارہ پڑھیے قالوا شاباش قولوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ٹھیک ہے آپ کے پتہ کیا مسٹیک ہو رہی ہے میمن آپ حرف مدہ کو پڑھتے وقت جتنے بھی حرف مدہ ہے نا ٹھیک ہے اس کو جی پڑھتے وقت آپ اپنے ہونٹ پیچھے کی طرف لے جا رہی ہیں آپ نے اوپر کی طرف اپنے ہونٹ کھولنے دیکھیں اب میں پڑھتی ہوں بلا قد جے نہیں جا بلا انا ٹھیک ہے اس طرح کی ساؤنڈ آنی چاہیے دوبارہ پڑھیے قالوا بلى قد جاءنا نذير پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر ہے دوبارہ سے پڑھیے قالوا بلا سب چیزوں کو یاد رکھیے دیکھیں یہاں پہ قاف موٹا الف مدہ موٹا پھر لو ہونٹ باہر کی طرف آ جائیں گے اور گول ہوں گے پھر بلا با میں آپ کے ہونٹ کھلیں گے لا میں زیادہ کھلیں گے اور کھینچیں گے آپ اس کو دوبارہ پڑھیے قالوا بلى قد جاءنا نذير ٹھیک ہے شاباش سب میں الحمدللہ آپ نے اس چیز کو اپلائی کیا کہ آپ نے ہونٹ اوپر کی طرف کھولنے صرف ایک بلا میں نہیں کیا دوبارہ سے بلا قد جاءنا نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير بارک اللہ فیکم اسپیڈ کو آپ نے اور سلو کرنا ہے ٹھیک ہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فكذبنا وقلنا ما نزل الله فا کذبنا نہیں فا کو آپ کھینچیں گے نہیں فا کے اوپر زبر ہے فَكَذَّبْنَا فكذبنا دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی فَكَذَبْنَا میں کون بتائے گا مجھے
फाका जबना पढ़ लिया था मैंने। हाँ, मुखफ़फ़ कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से नहीं जी। पढ़ा, फकज़्ज़बना, फकज़्ज़बना शाबाश, फकज़्ज़बना वक़ुलना, फकज़्ज़बना वक़ुलना फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु। वक़ुलना में अलिफ मद्दा ड्रॉप कर दिया। एक और मिस्टेक आ रही है, न न, नाक में आवाज नहीं लेके जानी है, अपने ना बाहर निकालिए, वक़ुलना, वक़ुलना, न नहीं, ठीक है, ये गलती है, नाक में आवाज जा रही है आपकी। वक़ुलना, मुंह अच्छे से खोलिए, इंशाल्लाह आवाज फिर नाक में नहीं जाएगी आपकी। दोबारा पढ़िए, फकज़्ज़बना से, फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु। शाबाश। एक दफा दोबारा, फकज़्ज़बना, फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु। फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। मिन शै, मिन शै। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है, आपकी आवाज बाहर आनी चाहिए। अब इसको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फिंगर, आपके ना फिंगर आप अपने नोज के ऊपर रखिए, एक दफा रखिए ठीक है। जरा। मैं, अब पढ़िए, हाँ जी। मा नज़्ज़लल्लाहु, मा नज़्ज़लल्लाहु। माँ में आपकी नोज वाइब्रेट हो रही थी, मा पढ़िए, नज़्ज़लल्लाहु। हो रही थी। नहीं, अब नहीं हो रही। जब आपकी नोज वाइब्रेट हो, समझ जाइए मेरी आवाज हुर्फ़े मद्दा में नाक की तरफ जा रही है। अगर नहीं ठीक होगी है। यानी कि आपने हुर्फ़े मद्दा ठीक पढ़ा, सही। हाँ जी, ठीक ये है, सारे समझ गई। हुरूफ़े मद्दा है, ठीक है, ये सारे हुरूफ़े मद्दा हाँ है, माँ के ऊपर जो है, सही। इन अंतुम इल्ला, जी पढ़िएगा उम्मे ऐमन। हाँ जी, आवाज नहीं आई थी, फिर पढ़ेंगी प्लीज। इन अंतुम इल्ला, इन अंतुम इल्ला इन अंतुम इल्ला फी ضलालिन कबीर, इन अंतुम इल्ला फी ضलालिन कबीर। ठीक है। दौद के साथ आपने लाम को हैवी नहीं करना है, मोटा नहीं करना है, बोला ला, लॉ नहीं, ठीक है, बोला लिंक कबीर, ضलालिन कबीर। शाबाश। दो नहीं, दो होंठ गोल नहीं होंगे दौद को पढ़ते वक्त, ठीक है। दो ठीक है। पीछे से आपकी जबान, जब आपकी जबान के जो मोटे किनारे होते हैं बस ऊपर मसूड़ों की जो जड़ है वहां पे लगेंगे, दानों की, सॉरी, दानों की जड़ पे लगेंगे। वो दो होंठ गोल नहीं करेंगे आप, ठीक है, वरना वो पेश की तरफ माइल हो जाएगा। ضلال कबीर, ضلا- ضلال कबीर। दो दो पढ़िए, दो 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 ضلال कबीर। ضلال कबीर। ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है दौद की, ठीक है। ये ठीक पीछे है। से अदा होगा, आगे से अगर आपकी जबान लग रही है आपके दांतों की जड़ों पे, तो ये आपका मखरिज गलत है। इंशाल्लाह मखारिज में हम इस चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपने ठीक है। कारी एमन को और कारी इब्राहिम को गौर से सुनना है। और दूसरा, आपने, आपका जो आज का लेसन होगा ना, आया नंबर 6 है, शीशे में देख के ठीक प्रैक्टिस करना। एक छोटा सा शीशा ले लें, ये बहुत इफेक्टिव है आपके लिए, बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ठीक है। अच्छी होगी आपकी होंठों की कैफियत को देखते हुए। सही, फोकस करना है इंशाल्लाह। जी ठीक है। वहीदा।
रबड़ी लेते हुए जाना। जी मुझे आप पढ़िएगा आयत नंबर आयत नंबर 10। जी 10 मैं पढ़ाती हूँ इंशाल्लाह। जी वक़ालू लौ कुन्ना वक़ालू लौ कुन्ना लो नहीं है ये, ठीक है। लू लू वक़ालू वक़ालू शाबाश। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل أو نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو نعقل في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। नाअकीलु में ना आइन वाज़ नहीं है आपका। दोबारा औ नाअकीलु। أو نعقل शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपका फिशा आपका रह गया, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आया इंशाल्लाह। मिनट। فاعترفوا بذنبهم। जी फिशा आप पढ़िएगा। जी पढ़ूं मैं दोबारा से। जी फिशा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आया नंबर 11 इंशाल्लाह आपने पढ़नी है। फातरफू बिदम्बिहिम। फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फातरफू फा नहीं खींचेंगे नहीं आप इसको, ठीक है। फा को आप डायरेक्ट आइन के साथ मिलाएंगी, अलिफ मद्दा नहीं पढ़ेंगी इसमें आप। फातरफू फ़ातरफ़ू रा को मोटा पढ़िए। तरफू फातरफू फ़ातरफ़ू फा नहीं फार दोबारा पढ़िए। फ़ातरफ़ू فاعترفوا بذنبهم फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फू को खींचिए। फू फातरफू बिذنبهم फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फसुحقا لأصحاب السعير। सॉरी आप ही फसुحقا لأصحاب السعير فسحقل لأصحاب السعير فسحقا فسحقل قل नहीं قل فسحقا فسحقل فسحقا لأصحاب فسحقل لأصحاب 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 स्वाद को मोटा करिए। لأصحاب السعير لأصحاب السعير لأصحاب السعير لأصحاب السعير سهير नहीं सईर صعير
فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير. الحمدللہ پہلا سے بہتر ہے اور پریکٹس کریں انشاءاللہ اس کی تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا لیسن یہیں تک ہے آیا نمبر 11 تک. ٹھیک ہے جی اور پریکٹس آپ نے آج قاری ایمن کے ساتھ 4 ٹائمز کرنی ہے. پورا ویک ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے اور آیا بھی اتنی ساری نہیں ہے اور قاری ابراہیم سے 3 ٹائمز کرنی ہے. 4 ٹائمز قاری ایمن سے میں نے آپ کو آڈیوز بھیج دیے دوبارہ انشاءاللہ بھیج دوں گی اور 3 ٹائمز قاری ابراہیم سے لازمی. ٹھیک ہے جی یہیں تک رکھتے ہیں ہم. کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سب کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ یہیں تک رکھتے ہیں ہم. پھر سبحانک اللہ وہ بھی ہم کسی نے کچھ کہا؟ ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. پچھلے جتنا بھی آج میں نے پڑھایا تجوید میں وہ سب یاد ہونا چاہیے آپ کو اور نوٹس کی پکچر آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے گروپ میں دیکھوں آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.